السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے مسائل اور ان کے روحانی علاج کے ساتھ آپ کا میزبان محمد رضوان وحید حاضر ہے۔ جناب خیریت سے ہیں؟ آپ ٹھیک ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ آج کی ہم جو ویڈیو بنا رہے ہیں وہ ہم بنا رہے ہیں رزق کی تنگی دور کرنے کے وظائف۔ اس سے پہلے بیان شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو نصیحت اپنی کر دوں کہ نماز ہر مسلمان عاقل و بالغ پر فرض ہے۔ نماز ہم نے پڑھنی ہے، ہر صورت نماز کا اہتمام کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ سمجھیں کہ رزق کی تنگی کے اسباب کیا ہوتے ہیں اور رزق میں تنگی کیوں ہوتی ہے، یہ بھی ذرا تھوڑا سمجھ لیں آپ۔ اللہ پاک نے ہر مخلوق کا رزق جو ہے وہ متعین کر دیا ہے، اور اللہ پاک کے ذمے ہے کہ وہ اپنی ہر مخلوق کو رزق عنایت فرمائے۔ یہ اس کی مہربانی ہے کہ اس نے یہ ذمہ اپنے سپرد کیا ہے۔ اللہ پاک نے ہر انسان کو رزق کے کچھ طریقے بنائے ہیں۔ کسی کے لیے رزق آسان ہے، محنت کر کے نہیں کمانا پڑتا، بغیر محنت کے مل جاتا ہے۔ کوئی صبح سے لے کے شام تک محنت کرتا ہے، تب جا کے اس کو رزق میسر آتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بانٹ ہے، اس پہ شکر گزار رہنا چاہیے۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے، جس وسیلے سے رزق کا ذریعہ اس کے لیے پیدا کیا ہے، اس کو اس بات پر شکر گزار رہنا چاہیے اللہ تعالیٰ کے کہ اس نے جس طرح بھی میرا وسیلہ بنایا اس کا شکر ہے۔ ایک تو یہ اطمینان اپنے دل میں لے کر آئیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ رزق کی تنگی جو ہوتی ہے وہ ہمارے اپنے گناہوں کے سبب ہوتی ہے۔ ہمیں گناہوں کی وجہ سے ہمارا رزق روک لیا جاتا ہے، ملتا رہتا ہے لیکن اس میں تنگی آ جاتی ہے، مشکل آ جاتی ہے۔ تو اپنے آپ پر دھیان دیں، غور کریں کہ ہمارے اندر کوئی ایسی بات تو نہیں پیدا ہو گئی جس کی وجہ سے ہمارا رزق تنگ ہو گیا۔ اچھا بھلا رزق آ رہا ہوتا ہے لیکن تنگی آ جاتی ہے، وہ ہمارے اپنے کسی اعمال کی کوتاہی ہوتی ہے۔ پہلے اس بات کو بھی سمجھ لیں۔ اور تیسری بات یہ جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں یہ ہے کہ رزق کی جو تنگی ہے وہ آپ اس کو یہ سمجھیں کہ اللہ پاک نے جو رزق ہمیں دینا ہے نا، اس کے لیے وہ ہمیں آسانیاں پیدا فرما دے گا۔ آئے گا ہمارے پاس وہ کسی وسیلے سے ہی، لیکن وہ ہمارے وظائف پڑھنے سے اس میں کشاد کی نئی نئی راہیں نکل آئیں گی، اس میں آپ کے لیے نئی آسانیاں پیدا ہو جائیں گی، اور اس میں آپ کو رزق جو ہے وہ خیر و برکت والا اور برکت کے ساتھ ملے گا۔ جو تھوڑا بھی ہوگا اس میں بھی برکت ہوگی، آپ کے دل کو سکون و اطمینان ہوگا۔ اس میں یہ ہے کہ میں آپ کو جو ہے نا وہ 5 چیزیں بتاؤں گا، اور وہ 4 وقتوں میں آپ نے کرنی ہے۔ وہ اگر آپ یہ کر لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ اطمینان رکھیں اس بات کا کہ اللہ رب العزت آپ کو بے حساب اور بے انتہا رزق عطا فرمائے گا، آپ کے دل میں سکون عطا فرمائے گا، اور آپ کو برکت عطا والا رزق عطا فرمائے گا۔ پہلی بات تو یہ ہے، اور ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو ہم آپ کو جو بھی وظائف بتاتے ہیں یہ قرآن و حدیث کی روشنی میں بتاتے ہیں، اور یہ ہمارا ایک اس میں تجربہ ہوتا ہے۔ جن جن لوگوں کو ہم نے یہ پہلے بتائے ہوتے ہیں ان کے حالات دیکھتے ہیں کہ وہ اس میں کتنا بدلاؤ آیا۔ تو الحمدللہ جو بیسٹ مجرب ترین چیز ہوتی ہے وہ میں آپ کو ویڈیو میں شیئر کرتا ہوں۔ تو آپ یہ یقین کے ساتھ کیا کریں کہ ہم اس کو عمل کو کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمارا رزق میں یا جو بھی عمل کریں گے اس میں ہمیں خیر و برکت ہی ہوگی انشاءاللہ۔ تو وہ یہ آپ سمجھیں، پہلی بات یہ ہے کہ پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، فجر کی نماز کے بعد جب فجر کی نماز پڑھ لینی ہے، اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ۔ اول آخر دوسری پڑھیں، اور ایک تسبیح آپ نے فجر کے بعد پڑھنی ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد آپ نے زور کی نماز پڑھنی ہے۔ زور کی نماز کے بعد آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے، یا اللہ یا رزاق یا غنی یا مغنی یا معطی، یا اللہ یا رزاق یا غنی یا مغنی یا معطی۔ یہ آپ نے تسبیح پڑھنی ہے ظہر کی نماز کے بعد، اور اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ دعا کرنی ہے اپنے رزق کے لیے۔ مغرب کی نماز کے بعد اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ فرضوں کے بعد 21 مرتبہ سورہ کوثر، انا اعطینک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانک هو الابتر، یہ آپ نے جو سورہ کوثر ہے اس کو آپ نے پڑھنا ہے 21 مرتبہ، اول آخر 3 بار درود شریف پڑھ لیں، اور اس کے بعد نماز مکمل کریں، اور نماز مکمل کرنے کے بعد سورہ واقعہ 1 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنائیں۔
اچھا جی، اب اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد آپ نے عشاء کی نماز پڑھنی ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد آپ نے کوشش کریں گے فرضوں کے بعد پڑھ لیں تو زیادہ بہتر ہے، اگر نہیں بھی پڑھیں چلتے پھرتے پڑھ لیں تو کوئی بات نہیں اس میں، لیکن اس کو عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لیں۔ اگر مصلی پہ بیٹھے بیٹھے فرضوں کے بعد پڑھ لیں گے تو وہ زیادہ بہتر ہوگا۔ اس میں یہ ہے کہ آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے درود پاک کے ساتھ، یعنی کہ ایک دفعہ درود پڑھنا ہے اور ایک دفعہ یہ تسبیح دعا پڑھنی ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تسبیح آپ نے ایسے پڑھنی ہے کہ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عبدک و رسولک و صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، ایسے آپ نے پڑھ کے اس کے بعد اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک و اغننی بفضلک عمن سواک۔ اب آپ نے اس کو مکمل کیسے پڑھنا ہے؟ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عبدک و رسولک و صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک و اغننی بفضلک عمن سواک، یہ ایک مرتبہ ہو گیا۔ اسی طرح آپ نے دوسری دفعہ پھر درود پاک اور پھر یہ دعا، پھر درود پاک پھر دعا، اس طرح 100 دفعہ پڑھ کے اس کو مکمل کرنا ہے، اور اس کے بعد اپنے لیے رزق کے لیے دعا کرنی ہے آپ نے۔ انشاءاللہ 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 اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ کو اتنا رزق عطا ہوگا کہ آپ انشاءاللہ بانٹنا شروع کر دیں گے، اور آسانی کے ساتھ ہوگا اور برکت والا حاصل ہوگا۔ تو یہ آپ عمل کر لیں۔ یہ آپ کو پہلے ایک دو دن شاید 2-3 دن مشکل لگیں، لیکن یہ مشکل نہیں ہے، یہ بالکل ان میں 5-5 منٹ لگتے ہیں صرف اس کو کرنے میں۔ تو یہ آپ کر لیں تو یہ آپ کے لیے بہت بہتر ہے، بہت بہتر ہے، اس میں آپ کو بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ یہ کریں گے تو آپ دعائیں دیں گے کہ آپ مجھے بہت اچھی آپ نے بات بتائی۔ تو میں آپ کے لیے دعا گو رہوں گا، آپ میرے لیے دعا گو رہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ آپ کے لیے آسانی پیدا کرے گا، انشاءاللہ تنگیاں دور ہوں گی، اور اللہ پاک اپنے فضل و کرم کی بارشیں ہم سب پر نازل فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔